جلے جنا میرا رضا سے اسے جلائیں گے۔ معزز علماء کرام، حاضرین برم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الامن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملة الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العظيم. اسٹیج پہ حاضر شہر لاتور، قرب و جوار، دور و دراز سے تشریف لائے موقر علماء اہل سنت، اور میرے نگاہوں کے سامنے یہ حسین مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت، سنی، جنتی، حنفی، بریلویوں کا، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقیب صاحب مولانا صدام حسین بہت چلبلے مزاج کے آدمی ہیں اور بہت موقع دیکھ کر چوکا مارتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب جب یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی کچھ یاد آ گیا، میں نے کہا میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے عرض کروں۔ میں ترنم سے نہیں پڑھ سکتا ہوں اور ایسی فرمائش کرنا بھی پاسوں کے جنگلوں سے گزرتی ہے میری سانس، تب جا کے چار بول سریلے نکلتے ہیں۔ جب مولانا صدام صاحب کو پڑھتا دیکھا تو بہت خوشی محسوس ہوئی، تو میں نے کہا میں بھی کچھ عرض کروں۔ سے ہے سٹی جو ایک مرتبہ پھٹ جاتی ہے تو نجدیت کو گھائل کر دیتی ہے۔ تیری یادوں کا مسکن میرا سینہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری یادوں کا مسکن میرا سینہ یا رسول اللہ، بنے میرا دل بھی تیرا مدینہ یا رسول اللہ۔ اور تمہارے عاشقوں کو دیکھ کر وہابی کے ماتھے پر دسمبر میں بھی آتا ہے پسینہ یا رسول اللہ۔ میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے، نعرے اور داد دینا وقتاً فوقتاً سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور جب میں کچھ پوچھوں تو ریپلائی میں ہاں یا نہ بول دیں۔ نعرے کم سے کم لگائیں، پرمیشن کا مسئلہ ہے، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے۔ آج کا یہ خوبصورت عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز یہ جلسہ جس میں علماء بکثرت موجود ہیں،
جن میں اکثر سے میری کئی ملاقاتیں بھی ہیں، میں اکثر کو جانتا بھی ہوں، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا اہل سنت و جماعت کا سمندر جو تشریف لایا ہے، اب پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا اس میں سارے ٹناٹن، سارے کھناکن، سارے ٹنچ بریلوی ہے۔ کچھ لوگ اس مزاج کے بھی ہیں کہ جو ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں، ادھر آئیں کہ ادھر جائیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، ویلکم ہے، یہ کوئی مسجد نہیں ہے، شادی کی تقریب نہیں ہے جس میں آنا ممنوع ہو، ایک کھلا میدان ہے، ہر کوئی آ کر بیٹھ سکتا ہے، بات کو بغور سنے، اور جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے تحقیق کیا کریں، تو ضرور تحقیق کریں۔ آپ جو باتیں یہاں کہی جا رہی ہے ان باتوں کو لے کر آپ سامنے والوں کے سامنے جائیں اور ضرور تحقیق کریں۔ عزیزان محترم، اور اس وقت اس بیان کو آن لائن ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر کثیر تعداد میں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ آج کا یہ جلسہ جس کا نام ہے تحفظ ایمان کانفرنس، اس کے انعقاد کا سبب یہ ہوا کہ عزیز گرامی قدر استاذ العلماء عمدۃ الفقہاء حضرت العلامہ مفتی جابر رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک اشتہار چھاپا تھا جس میں 10 عبارتیں تبلیغی جماعت، جو کم پڑھے لکھے لوگوں کا ٹولہ ہوتا ہے، جس میں ایک امیر ہوتا ہے جو گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، دکان دکان، مکان مکان جا کر دعوت دین دیتے ہیں، لوگوں کو نماز سے قریب کرتے ہیں، 5 کام پر ابھارتے ہیں، 6 باتیں سکھاتے ہیں۔ وہ تبلیغی جماعت کا اصل کنیکشن کہاں سے ہے، ان کے بزرگ کون ہے، ان کے بھیانک عقائد کیا ہیں؟ میں نے بارہا اپنی تقریر میں برسوں سے ایک پیغام دیا ہے کہ سنڈاس پہ اگر چاندی کا ورق لگایا جائے تو اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھنی چاہیے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے اعمال ہیں، وہ ان کی مشقتیں ہیں، وہ ان کی تکالیف ہیں، وہ راہ خدا میں ان کا نکلنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، راہ خدا میں کتنا مال اور بدنی اور مالی طاقت خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ جس جماعت کو آپ دیندار جماعت سمجھ کر، اللہ والی جماعت سمجھ کر، نبیوں والا کام سمجھ کر، خدا و رسول تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر شامل ہو رہے ہیں، اس جماعت کے بڑوں نے، اس جماعت کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے اور اولیاء کرام کے حوالے سے کیسی بھیانک باتیں لکھی ہے، ایک مرتبہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ٹچا سا موبائل لینے کے لیے آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنی شاپس آپ کھنگالتے ہیں، کتنے برانڈ کو آپ دیکھتے ہیں، کتنے فیچرز کو آپ اوپر نیچے کھنگالتے ہیں، کتنے لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا رفیق زیست نہیں ہے، چند روز استعمال میں ہو کر پھر آپ سے جدا ہو جائے گا، لیکن ایمان جس کا تعلق دنیا سے برزخ کی زندگی تک، حشر تک ہے، دخول جنت تک ہے، اس معاملے میں لاپرواہی آپ کو گھاٹے میں ڈال سکتی ہے۔ عزیزان محترم، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، جو جماعت میں 100 روزہ 40 روزہ یا 4 مہینہ لگا کر آئے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میرا اور ان کا آپس میں کھیت سٹا ہوا ہو کہ پانی دینے کا مسئلہ ہو یا گھر کی دیوار ایک ہو یا یہ مسئلہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو جانتا بھی نہیں کہ اس میں کون لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جماعت میں 4 ماہ یا 1 سال یا بنگلہ والی مسجد تک کا ٹور کر آئے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا، دنیا چند روزہ ہے اور پتہ نہیں کب داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے، تو خدا را ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیے، تاکہ قبر کی زندگی میں آپ سرخرو ہو جائیں اور حشر میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ورنہ آپ نے ابلیس کا انجام نہیں دیکھا، جو جناتوں میں سے ہے، پوری زمین کو جس نے سجدے سے بھر دیا، جب زمین پر کوئی جگہ خالی نہ بچی،
پہلے آسمان پر بلایا گیا، پہلے آسمان کو سجدوں سے بھر دیا، حتیٰ کہ ساتوں آسمان کو اس نے سجدوں سے بھر دیا۔ نور کے جھولے میں بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس نے حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ عبادت کتنے سال کی؟ 6 کروڑ سال کی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماتھے پر شامی کباب ہے، لباس سنت ہے، بہت نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، مستورات کی جماعت نکالتا ہے، مدارس میں بھرپور خرچہ کرتا ہے، لوگوں کو نماز کے قریب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اعمال تو تبھی قبول ہوں گے نا جب ایمان صحیح سلامت ہو۔ اگر ایمان اپنی جگہ سلامت نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، ابلیس نے 6 کروڑ سال نماز پڑھی ہے، اگر ساری دیوبندی جماعت اور سارے غیر مقلدین اور سارے اہل قرآن اور جتنے بدترین گمراہ فرقے ہیں سب مل کر بھی راتوں دن سجدے میں سب پٹکتے رہے، تب بھی ابلیس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابلیس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود بارگاہ ہوا، صرف اور صرف حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر معلوم پڑا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی بارگاہوں کی تعظیم، ان سے محبت، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے الفت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ خدا بندے قدوس و جبروت کی مرضی ہے۔ ابلیس نے یہی کیا کہ حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کے جلسوں میں جب آؤ تب برائی ہوتی ہے، جب آؤ تب آپ کسی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی کے بارے میں منہ نہیں کھولتے ہیں، صرف نماز 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 نماز۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، رات کی تاریکی میں لاتور میں اگر میں جاؤں کسی کے مکان میں اور چوری کر لوں، مفتی عبدالستار صاحب مجھے چوری کرتا دیکھیں اور پورے محلے میں شور مچا دیں، صدر جماعت اہل سنت کلیم رضا قریشی صاحب کو بلا کر بتائیں دیکھو یہ کلیم حنفی چوٹا ہے، اس کو میں نے چوری کرتے دیکھا ہے۔ اب جب پورے لاتور میں میرے نام کا بوماٹا ہو گیا کہ یہ کلیم حنفی چور ہے، اب میں کسی کو چور کہنا چاہوں تو کس منہ سے کہوں گا؟ اگر میں کسی کو پلٹ کر چور کہنا چاہوں تو کس منہ سے کہوں گا؟ یہ کتابیں اسٹیج پر رکھی ہوئی ہے، 5 لاکھ کا انعام موجود ہے، 32 لاکھ کی گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اپنے وجود نامسعود کے ساتھ تشریف لائیے۔ موسٹ ویلکم فور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھی۔ میں جو بات کہوں گا، اچھا ایسا بھی نہیں ہے آتے باہر سے ہم کو لڑا کے جاتے، صبح اٹھے تو ہمیں ان کا منہ دیکھتے، انہوں ہمارا منہ دیکھتے، ہمیں آپس میں لڑنا کیا؟ یہ یو پی بہار سے آ کے لڑا کے جاتے۔ میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو پی بہار سے آ کے یہ کس کو برا بولتے؟ تھانوی کو، گنگوہی کو، نانوتوی کو، امبیڈوی کو، دہلوی کو؟ انہوں لاتور کے تھے، کیا نکامے لوگ آئے ہیں؟ یو پی بہار والے آتے ہیں، یو پی بہار والوں کو برا بولتے۔ آپ نہیں ہے خاندے کو نہیں برا بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا، ہل مل کے رہنا، مل جل کے رہنا۔ حالات اچھے نہیں ہے، حالات کا تقاضا کیا ہے؟ حالات کبھی اچھے نہیں ہوں گے جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ حضور کو منہ بھر کر گالیاں دینے والوں سے رشتہ داری کی جائے؟ حضور علیہ السلام کی جناب میں ایسی بکواس کرنے والوں سے تعلق رکھا جائے؟ کان کھول کر سن لو، چور دوسرے کو چور اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پکڑا گیا ہے، اس کی چوری تشت ازبام ہو گئی ہے۔ علماء دیوبند نے انگریز کا لگایا ہوا یہ ناپاک پودا، اور میں تاریخی حوالوں سے ثابت کروں گا، ان کتابوں کے علاوہ بھی آپ اپنے وجود نامسعود کے حوالے سے مناظرہ کرنا چاہے تو یہ کلیم حنفی یو پی بہار سے نہیں آیا، میں پراپر مراٹھواڑے کا ہوں، معلوم ہے کہ نہیں؟ بھیڑ اس کو لگ گئی کیڑ، گرا پڑیا مریا سٹیا، وہاں کا ہوں میں۔ اگر مناظرے کی نوبت آ ہی جائے اور کل کو باسی کڑی میں ابال آ جائے، نہیں کرنا چاہے بہت زور سے آیا ہم کو مناظرہ،
تو بلا لینا، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. سب ہوں عبید رضوی، میں خوش و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں ایک نعرہ لگاؤں گا، اس کا جواب آپ کو دینا ہے. تاج الشریعہ نے شیر پالا، تاج الشریعہ نے شیر پالا، تاج الشریعہ نے شیر پالا. میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. یہ مولانا جابر صاحب کو سنی تنخواہ دے رہے ہیں، سنیوں سے ان کے معاملات ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی تھی خواہ مخواہ یہ اشتہار بنا کر اتنا ماحول کو گرم کرنے کی؟ ان کے دل میں قوم کے لیے ہمدردی جاگی. یہاں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، بھولے بھالے مسلمان اجتماع کے نام پر جائیں گے، پھر ان کی تشکیل ہوگی، پھر 100 روزہ سے 40 روز جائیں گے، 40 روز سے 4 ماہ جائیں گے، پھر وہ جس کے گھر میں باپ دادا سے ساری رسمیں ہوتی ہے. یہ مراٹھ والے میں جو باندھ ہوا ہے، اس سے پوچھو ذرا تو کون رے؟ پکا 24. تیرا باپ کون؟ پکا 24. دادا کون؟ کیسٹ باندھ. پکا سنی دادا. اسلام اوپر سے نیچے آ رہا کہ نیچے سے اوپر جا رہا؟ جماعت حقہ ہے کہتے ایسا کیسا؟ حقہ آپ بھی نکلے والے حقہ. بہرحال اب یہ علماء دیوبند جن کو انگریز حکومت کی شاہ پر انہوں نے وہ گل کھلائے ہیں، اگر آپ تعصب کا آئینہ کو اتار کر ان کی تاریخ دیکھیں گے، نماز روزہ مت کرو. آؤ مسلم شریف کی حدیث دیکھو. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کی جماعت میں کا ایک آدمی، ان کا ایک ساتھی کافروں سے بے جگری کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کے کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے، ان کی گردنیں ان کے ناپاک وجود سے الگ کر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کتنا بڑا مجاہد ہے، آپ کے نام پر اتنے کفاروں کی گردنیں اڑا رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابہ نے دیکھا عین جنگ کے موقع پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی پھر جہاد کا فریضہ انجام دے رہا ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی. وہ کافروں سے لڑتے لڑتے اتنا زخمی ہو گیا کہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے خودکشی کر لی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. او لاتور کے سنی ہو اور دور و دراز سے آنے والوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے نماز کو آپ معیار نہ بنائے، آپ صدقہ و خیرات کو معیار نہ بنائے، عربی بولنے کو معیار نہ بنائے. آپ یہ دیکھیں ایمان اس کے دل میں سلامت ہے یا نہیں ہے. صبح فجر کی نماز میں آپ مسجد میں گئے، ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے وضو کیا اور آپ کا وضو اتنا واٹر پروف بھی نہیں ہے جو ٹھسکی سے ٹوٹے نہیں. آپ مسجد میں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد آپ نے دیکھا امام صاحب کے کرتے پر 1 درہم کے برابر گندگی لگی ہوئی ہے، پاخانہ پیشاب. ایسا کون سا مسلمان ہے جو اس امام کی اقتدا کرے گا؟ کوئی نہیں. ہم نے کہا تھوڑا سا تو ہے سنبھال کے لو نا یار، اتنا اٹھتا تو چلتا نا، باقی سب تو اچھا ہے نا. بولیں گے مولانا باقی سب کا کیا کرنا؟ باقی سب کا کیا کرے؟ نماز کے لیے شرط ہے نمازی کا پاک ہونا، اس کے کپڑے اور اس کی جگہ کا پاک ہونا. کپڑا ناپاک ہے نماز نہیں ہوگی. تو جس کا دل بغض رسالت میں سیاہ ہو کر ناپاک ہو چکا ہے اس کی اقتدا میں نماز کیسے ہوگی؟ ہم آپ کو نماز سے نہیں روک رہے. نماز پڑھیے، 5 وقتہ پڑھیے، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں میں ادا کیجیے، لیکن خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے پیچھے. اور یہ تو جمہوریت کا زمانہ ہے نا، جہاں کوانٹٹی اسی کی بات مانی جائے گی. دیوبندی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہو تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو. پڑھتے. ہمیں ان کے پیچھے پڑھتے نہیں پڑھتے. مطلب دونوں کے نزدیک ہمارے پیچھے نماز ہوتی.
نہیں آیا تو آگے بڑھتا. میں نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس میں تم ہو آپس میں ملے ہوئے, جب تک گندوں کو ستھروں سے الگ نہ کر دے. اللہ چاہتا ہے ایسی سوسائٹی پروان چاہے, ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں گندے الگ ہوں, اچھے الگ ہوں. اور یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے گنہگاروں آج کے دن نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں بھی گنہگار اور خطا کار اور پاپی اور عقیدے کے خرابی رکھنے والے وہ الگ رہے, اچھا عقیدہ رکھنے والے الگ رہے. لیکن ہمارے یہاں ایک تیسرا ہی پیدا ہو گیا, سائی بابا کا بھکت, با مسلمان اللہ اللہ, باب رمن رام رام. دونوں ہاتھ میں لڈو ہونا کہتے اس کو, دونوں ناؤں میں پاؤں رکھتا ہی نہیں. اور جب دونوں کے راستے جدا ہوں گے تو پھر کیسا چر جائے گا بیچ میں سے, کیسا چرے گا. یہ دوگلا پنتھی دین میں نہیں چلے گی. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے, اپنے ساتھ کسی یہودی عالم کو لے کر, اور اس نے ایک کنڈیشن رکھی, میں اسلام کو لے کر آؤں گا. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب میں اسلام لاؤں گا, لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ میں سیٹرڈے کے دن اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا, چونکہ یہ ہمارے دین موسوی میں اس کی اجازت نہیں ہے, میں نہیں کھاؤں گا. بلبلے سدرا قرآن لے کر اتر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. رشتہ داری دیکھ کے, ان کا منہ دیکھ کے, چائے پی کے تو محتاج ہے, مولانا کیوں نہیں بولے گا, بہت ہی بول رہا مولانا, کیا کرنا ہے اس کا, کیا کرتا رے, کام سے کاڑیں گا, کاندا بیچو, بٹاٹا بیچو, کام کرو. لیکن خدا کی قسم اس دور پرفتن میں حق گوئی سے چپ نہ رہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فتنوں کے زمانے میں خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. یہ کلیم حنفی ہے, جب مراٹھواڑے میں 20 سال پہلے کھیڑے پاڑے میں امامت کے لیے گھومتا تھا کہ 1200 کی امامت دو, اللہ نے میرے مرشد کے طفیل مجھے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان کیف رہے, نعرہ تکبیر. سورہ توبہ آیت نمبر 23 قرآن کریم کا فرمان سنو, یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے, اللہ کے پاک کلام کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر پسند کرے. اگر باپ اور بھائی بھی دوسرا راستہ چلنے لگے تو سمجھاؤ, جو سمجھانے کی حد ہے علماء کے پاس لے کر آؤ. اگر حجت تمام ہو جائے اور ان کے دل پر مہر لگ جائے پھر قطع تعلق کر لو, اس لیے کہ حقیقی ایمان میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھو غیر سے کچھ کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. آج یہ پوری دنیا میں جو دیوبندی اور بریلوی دو جماعتیں ہیں, دو نظریے ہیں, اور دونوں اہل السنہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں مذہب حنفی کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں اشعریہ اور ماتریدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دعوے اپنی جگہ, ہم یہ دیکھیں گے ان کی حنفیت تو بعد میں ہے, ان کی محمدیت سلامت ہے کہ نہیں ہے. یہ مفتی جابر مصباحی صاحب نے 10 باتیں تبلیغی جماعت کی کتاب سے لکھی, تو لوگوں نے بڑی ڈینگے ہاکی, ہم مناظرہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہماری باتوں کو بدلا گیا ہے, وہ کتابیں یہاں موجود ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مضمون, اس کا خبیث مضمون. مفتی صاحب نے ایک بات بھی غلط نہیں کہی, میں نے اسے پڑھا, ویریفائی کیا, اس کے بعد میں نے اسے اپنے انٹرنیشنل گروپ کے اندر چینل میں شیئر بھی کیا. آئیے, یہ تبلیغی جماعت
جن کو آپ بڑا بھولا بھالا، بڑا اللہ والا، بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا تقوی طہارت کا پابند سمجھتے ہیں، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ حق سننے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی اقتدا کرنا نہ چھوڑی، رشتہ داری کرنا نہ چھوڑی، ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑا، اللہ کی قسم میں خدا کے حضور یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا، مولا باوجود بیمار ہونے کے میں لاتور گیا تھا، میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا تھا، علماء کی نورانی جماعت موجود تھی، اس کے باوجود یہ نہیں مانا، تم خدا کے حضور بہانے نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھو یہ بہت متقی پرہیزگار بننے والوں نے قرآن کریم کا جب ترجمہ کیا، مولوی محمود الحسن گنگوہی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث رہ چکا ہے، اس نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا ان کافروں نے، دھوکہ کیا ان کافروں نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور مکر کیا اللہ نے۔ جب کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی کافروں کے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا، مکر کیا۔ کیا خدا بندے قدوس و جبروت کی مقدس بارگاہ میں یہ لفظ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، اس سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، مکر کرنا عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی جناب میں اس طرح کی بکواس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جن کو بہت فصیح اللسان ہونے کا دعویٰ ہے، انہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کرنے میں ٹھوکر کھائی، اور یہی گھامر کہتے ہیں حضور نے اردو ہمارے مدرسہ دیوبند میں سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، حضور مفتی صاحب قبلہ جو کچھ بول رہے ہیں پیچھے آپ کی اسکرین پر اس کا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 30واں پارہ ہے، سورہ نمبر 93 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ نبی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اے نبی، پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی، یعنی نبی راستے سے ہٹے ہوئے تھے، تب اللہ نے انہیں راستہ دیا۔ تمہاری ماں تم پر ماتم کرے، او خبیثو، جب آمنہ کا لال دنیا میں آیا تو اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا کہ وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے۔ لفظ معصوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو راہ حق سے، جادہ حق سے ایک لمحے کے لیے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا گھنونا عقیدہ ہے، اور اسی آیت کا ترجمہ ہمارے اعلیٰ حضرت، سنیوں کے اعلیٰ حضرت عاشق رسول امام احمد رضا خان کے ترجمہ کنز الایمان میں دیکھو کہ اے محبوب، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اپنی طرف راہ دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ سورہ فتح، سورہ نمبر 48 ہے، اس کی آیت نمبر 1-2، اس میں ترجمہ کر رہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، یعنی جو آپ نے پہلے بھی کیے اور بعد میں بھی کیے۔ ارے بدبختوں، میرا نبی وہ ہے جو ابھی دنیا آب و گل میں تشریف نہیں لایا۔ حضرت آدم کی توبہ میرے آقا کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے، تو جو نبی ایسا پاک و صاف اور معصوم ہو، اس کے بارے میں دیوبندیوں نے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے جو پہلے اور بعد میں گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ نے وہ معاف کیے۔ تو مجھے بتاؤ اس اشتہار میں غلط کیا لکھا ہے؟ مفہوم وہی ہے، معنی اور خلاصہ وہی ہے، آسان کرنے کے لیے اگر بتایا گیا ہے تو تم کہہ رہے ہو نہیں وہی لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ہو، تو آجا سامنے میں دکھاتا ہوں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟
یہ بقراتی ان کے سامنے کرنا جو چائے بیچتے ہو, ٹھیلا لگاتے ہو, رکشا چلاتے ہو, سمجھے, یا بھجیے تلتے ہو, ان کے سامنے بقراتی کرنا. خبردار, علماء کے سامنے بقراتی نہ کرنا, تمہاری کوئی چال نہیں چلنے والی. اب آئیے اسی جماعت کے حکیم الامت جن کو انگریزی حکومت ماہواری 600 دیتی تھی. کتنا؟ ارے ہاں بھائی, ان کی کتاب میں لکھا. ویسے ایک صاحب بولنے لگے میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, 3 دن جماعت میں جاتے, 40 دن جاتے, 4 مہینہ جاتے, کیا بھانگڑ ہے جی مول صاحب؟ بولے عورتوں کو اللہ کی طرف سے مہینے میں 3 دن نماز نہیں پڑھنے سر کی حالت رہتی ہے. بچہ پیدا ہوئے بعد 40 دن نماز نہیں پڑھنے سر کی حالت رہتی. مرد مرے بعد 4 مہینہ عدت میں بیٹھتی. سارے کام عورتوں کے سر کے کیسے ہیں ان کے؟ نہیں سمجھے؟ 3 دن جماعت میں جاتے, 4 دن, 40 دن جاتے, 4 مہینہ جاتے. اب تو مستوں رات کا اجتماع ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ مستوں رات کا اجتماع ہوگا. آپ نہیں سمجھیں گے, مستوں کے لیے رات کا اجتماع ہے. ادھر یہ گوگل کے مقلد انگریزی پیداوار اہل الہدایت دیکھے ذرا, آبادی بڑھ رہی نہیں, کیا کرنا, عورتوں کو مسجد میں لے کے آ رہے. ہمیں بولتے درگاہوں کو جاؤ نہ, کوئی نہ, عورتوں کو مسجد میں لے کے آ رہے. اسی بہانے سے کم حنفی لونڈے ہماری مسجد میں تو آئیں گے. کیسے چھچورے لوگ آئیں گے؟ ایسا کیسے مول صاحب؟ نوالے پہ بوٹی مل رہی ہم کو مرکز میں, نوالے پہ بوٹی ملی تو جاتا. کھجلی کا مریض دیکھا کتنا مزہ آتا کھجاتے ٹائم, کیا مزہ آتا. سامنے کلیکٹر صاحب ہے, کلیم قریشی صاحب ہے, کہ مفتی صاحب ہے, کہ کون سے صاحب ہے, ایسا لگتا جیسے بیٹی کی بارات آ رہی. بعد میں خون نکلے بعد کیسا لگتا, بارات واپس جا رہی. آج بڑا مزہ آ رہا ہے. ہاں, شارٹ کٹ حدیث میں نہیں ہے, ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا. یہ چغت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق ذیل مرکب اخبث الناس نطفہ ناتحقیق سعودی ریجیکٹ. پہلے یہاں پان پٹی پہ بیٹھ کے ایسا چننا لگاتا تھا, کتنا لگو. سعودی سے جا کے آئے بعد بنا پوچھے کچھ لگا رہا. کیا خوبصورت گالیاں آپ نے پیش کروائی. بولتے گالیاں دیتے ہیں, گالیاں. بے وقوفوں, حقیقت بیانی کو گالی کا نام دے کر بات کو کمزور کرنے کی کوشش مت کرو. مجھے بتاؤ, رسول اللہ کے دشمن ولید بن مغیرہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا, قرآن نے اس کے 10 عیب بتائے کہ نہیں بتائے؟ بتائے نا. سورہ قلم اٹھاؤ اور کہا عتل بعد ذالک زنیم, اور یہ کہ وہ حرامی بھی ہے. گستاخ رسول کے عیب کو ظاہر کرنا یہ گالی دینا نہیں ہے, یہ حقیقت کو واضح کرنا ہے. آج لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے, یہ بڑی گالیاں دیتا ہے. ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام ہے, مکے کا سردار ہے, لیکن نبی سے دشمنی لی, اللہ کے نبی نے اس کا نام ابو جہل رکھا. یہ مجھے اخلاق سکھانے والے نبی کو اخلاق سکھائیں گے کہ آپ نے ایک شخص کا نام عمرو بن ہشام سے بدل کر جاہلوں کا باپ رکھا, جبکہ میرے آقا سراپا اخلاق ہے, میرے آقا سراپا اخلاق ہے. اما عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کو دیکھنا ہے اخلاق کو تو قرآن کو دیکھو. انہیں سخت کہنا تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یہ قرآن کہہ رہا ہے ابو لہب کے بارے میں, تو کیا یہ برا بولنا ہے؟ آج ان کے کالے کرتوت ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تو پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے. گئے تھے بابا بیان میں, نماز کی بات ہیچ نہیں ہوئی, روزے کی بات ہیچ نہیں ہوئی, نستا کتابہ دکھائے. تو کیوں دکھائے نستا کتابہ, کیوں دکھا رہے؟ تمہارا ایمان بچانے کے واسطے دکھا رہے. سیدھا سیدھا میٹھا بیان کرتا, نماز کے اوپر چپ چاپ جاتا, سب کچھ, ایک بھی دشمن نہیں. کوئی فائدے کی بات ہے؟ امام ابو عاصم کوفی رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک ہوئے, سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں. آپ نے کہا لوگوں توبہ, لوگوں گواہ ہو جاؤ,
کہ میں افسوس کرتا ہوں جو میں نے اس کا جنازہ پڑھا. لوگوں نے کہا کیوں؟ امام ابو عاصم کوفی فرماتے ہیں اگر یہ حق گو ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا. سارے کے سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں. میں کسی کی تعریف اور خوشامدی پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر بمبئی سے یہاں تک آیا ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. نہیں کھل گئی. کتے کے بچے کی بھی آنکھ کھل جاتی 7 دن میں. ایسا کیسا تو ڈامرٹ ہے تیرے اکھا نہیں کھل رہے. کتنا ہلانا تجھے. دیکھو ارے دیکھو بھائی ایسا ہے نا مراٹھ والا ہے یہاں آئے بات نکلتی نکلتی. صحیح بولے. ورنہ میں اردو بھی بہت اچھی بولتا ہوں ماشاءاللہ. یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندی تبلیغی جماعت کا حکیم الامت ہے اس کا ترجمہ قرآن ان کے مدرسے میں ہے, ان کے مساجد میں مدارس میں ہے. دیکھو اس سے ایک کوشچن ہوا, نوٹ کر لو لکھ لو. صبح تک میں لاتور میں ہوں. جس بھی عقل کے اندھے شکل کے گندے دھو کے بندے کی ماں نے جنا ہو اور وہ لاتور نہیں بھیڑ نہیں سہارنپور اور دیوبند کا فارغ التحصیل ہو, الحمدللہ لاتور کے کسی بڑے مقام پہ ایک اسٹیج لگاؤ اور بلاؤ سارے دیوبندی مولویوں کو. امام احمد رضا کے در کا یہ غلام تنے تنہا آئے گا اور تمہیں ناکو چنے چبوا دے گا. حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. بہت خوب. مولانا نعرہ کم. بہت آتے ہیں ایسے نیٹ پر میرے سے الجھنے کے لیے. میرا نام لیے کہ ان کو ویوز مل جاتے, سبسکرائبر مل جاتے, تھوڑا فیم ملتا. بعد میں شیعوں کے بارے میں امام کی طرح ایسے غائب ہوتے, ڈھونڈو تو ملتے نہیں. عراق میں گیا تھا شیعوں کا 12واں امام, امریکہ نے پورا عراق کھود ڈالا, وہ 12واں ملا نہیں. صدام مل گیا چھپے والا, 12واں نہیں ملا. ایسے ملتے نہیں لوگ. اب ایک اور آئے ہیں بقرات فضول سے فاضل, علامہ بلالف صاحب. بمبئی گئے بار لیتا خبر ان کی, چھوڑتا نہیں میں. سچی بہت خطرناک آدمی, گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان جس پر علماء حرمین طیبین زاد اللہ شرفا نے جس کی عبارت پر حکم کفر لگایا ہے, یہ کتاب 100 سال سے زائد کا عرصہ ہوا لکھی. جب اس سے اس کی مراد پوچھی گئی تو مراد اس نے واضح کی کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا وہی ہے. تو اس کے بعد حجت قائم ہونے کے بعد علماء ہند و پاک اور علماء عرب سے اس پر کفر کا فتویٰ حاصل کیا گیا. دیوبندی کہتے مولانا احمد رضا نے عبارت کو بدل دیا تھا. سنو, لاتور والوں کی بھاشا اردو, میری بھاشا اردو, تیری بھاشا اردو. میں اردو والی عبارت پڑھ رہا ہوں, چل اس میں سے مجھے اسلام نکال کے بتا, اس میں سے مجھے اسلام نکال کر بتا. بارگاہ اس سے سوال ہوا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے, تو تھوڑا یا زیادہ اپنے سے یا اللہ کے دیے سے. مولوی اشرف علی تھانوی کا گستاخ قلم اس بارگاہ میں چل رہا ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. جہاں با یزید بستامی اور جنید بغدادی بھی سانس لینا گوارا نہیں کرتے کہ آقا قبر انور میں سانس لے رہے ہیں, کہیں میری سانس سرکار کی سانس سے زیادہ نہ ہو جائے. اس آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی بارگاہ ہے, اس بارگاہ میں مولوی تھانوی لکھتا ہے حفظ الایمان صفحہ نمبر 8, پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یعنی نبی کے لیے غیب کا حکم کیا جانا, یعنی حضور چھپی باتیں جانتے ہیں,
یہ ماننا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے، یعنی نبی کے لیے تھوڑا غیب مانتے ہو، یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ لاتور کے مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ خواستوں کا خمیر دیوبندی جماعت کا سری الامیر ملا اشرف علی تھانوی میرے آقا کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں، چرندوں، درندوں، گزندوں، جمیع حیوانات و بہائم، پاخانے کے کیڑے اور نبی کے علم کو برابر ایک جیسا کہہ رہا ہے۔ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ ایسی خبیث بات لکھنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ پیچھے والوں اتنی ٹھنڈی نہیں نا، زبان کھلیں گی نہیں کہ بی پی ایل ہے بن پیندے کے لوٹے ادرے گدرے۔ ایسا شخص مسلمان ہے؟ یہ مینڈی کے سر کا کیا اٹھ کے دیکھ رہا؟ ایک دیکھی کہ اس کے پیچھے سب دیکھتے کیا ہوا؟ شرافت سے چپ چاپ بیٹھو۔ سنو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے تلوار کی زور پر اسلام قبول کیا، ڈر کے مارے شوکت اسلام کو دیکھ کر اندر اندر تخریب کاری کرتے تھے۔ ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، شمع رسالت کے پروانے رخ والضحیٰ سے بھیک لے رہے ہیں کہ ایک بدو سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے؟ وہ پوچھتا ہے، دو مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، رخ والضحیٰ کو دیکھنے والے ہیں، زلف واللیل کی زیارت کرنے والے ہیں، اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں، غزوات میں شریک ہونے والے ہیں، احادیث مبارکہ سننے والے ہیں، جبریل کا اترنا دیکھنے والے ہیں، وحی کا آنا معلوم کرنے والے ہیں، یہ دو وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں کہ کیسا پاگل ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں، بیابان میں، کھیت کھلیان میں تلاشے، نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ کتاب نہیں لکھی، بچے پاگلوں جانوروں کی طرح علم ہے ایسا نہیں کہا، حیوانات کی طرح ہے ایسا نہیں کہا، صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 جب وہ پلٹ کر آئے تو سرکار نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتا پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور آقا دلوں کے حال کو، غیبت میں ہونے والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب آپ جب ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل، راستہ کٹنے کے لیے مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ مجھے بتاؤ عہد نبوت کا مسلمان اگر حضور کے بارے میں کہے کہ نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ 14ویں صدی میں انگریز سے تنخواہ پانے والا ملا اگر نبی کے بارے میں یہ بات لکھے تو مسلمان ہے؟ تو تبلیغی جماعت کس کا مشن لے کے چل رہی ہے؟ تھانوی کا، گنگوہی کا، نانوتوی کا، امبیڈوی کا۔ اور زیادہ بخراتی ہم سے مت کرو حرام خورو، یہ مراٹھواڑہ، یہ مہاراشٹر، یہ ہندوستان، یہاں اسلام کی بہاریں اولیاء اللہ کے قدوم مبارک سے ہے۔
تم تو آپس میں کھانے کے لیے دیکھ کے لیے 10-20 قتل کر دیتے ہو. بنگلہ دیش میں ہوا نہیں ابھی. تم کیا اسلام پھیلاؤ گے؟ پھر اب آؤ یہ مولوی اسماعیل دہلوی جو فتنہ وہابیت کی بنیاد رکھنے والا ہندوستان میں، جسے تقلیدی وہابی غیر مقلد وہابی دونوں مانتے ہیں، اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتا ہے نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. معاذ اللہ. جتنے لاتور کے دیوبندی ہیں اور آن لائن سن رہے ہیں، تم یہ حدیث پاک دکھا دو، اللہ کی قسم تمہارے وزن کے برابر میں تمہیں سونا دینے کو تیار ہوں. حرام خورو، حدیث کے نام پر قرآن کے نام پر ڈنڈی مارتے ہو، حدیث و قرآن کے نام پر ڈنڈی مارتے ہو. یہ حدیث کہاں ہے دکھاؤ کہ معاذ اللہ نبی نے کہا کہ میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. حدیث تو یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق ملتا ہے. بریلی کے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان میں یہ وہی باتیں پیش کر رہا ہوں جو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مفتی جابر رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے اشتہار میں ہندی زبان میں لکھی. بہت شور مچایا گیا، غلط لکھا غلط لکھا. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا، ساری باتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسکرین پر دکھ رہی ہے، آن لائن ہمارے چینل پہ بھی شو ہو رہی ہے. کب تک لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ بھانڈا پھوٹنے والا ہے بیٹا، زیادہ بکراتی مت بگارو. اب دیکھو یہ فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے مولانا رشید گنگوہی صاحب ہیں. بڑے کمال کے آدمی تھے. آج موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا وہ کیسی کیسی خانقاہ میں کرامت دکھا دیتے تھے. بڑے دوپہر میں نوابی شوق رکھتے تھے. اسی لیے شاید جماعتوں میں اور دیوبندی مدارس میں اس پہ زیادہ عمل ہوتا ہے. ہاں، حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں وہ خطائیں پلتی ہے دیوبندیوں کے سائے میں. 575 پیج نمبر 575. تو مولوی رشید گنگوہی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کوے کو جائز کر رکھا ہے. اور لوگ ہم کچھ پوچھے کوے دس ریٹ نہیں نا مول صاحب، تو میں کیا کروں؟ نہیں دس ریٹ تو ابھی اجتماع میں بریانی کھائیں گا کہ جا کے؟ بہت باریک لیگ پیس ہے جی. کیا اگلا کھاتا کیا؟ دیکھ کے بتا. یا خاندے کو برا نہیں بولنا، یا خاندے ہمارے کریم ملک صاحب موہا خمس واڑی بولنا کہ مولانا محمد علی منظری سید صاحب بولنا. خمس واڑی موہا نوا فارغ ہو کے آیا تھا میں. اب میرے کو کہاں بمبئی میں امامت مل رہی، کھیڑے پاڑے میں قسمت آزمانے کے لیے. ہماری بھاندیے والی تھی موہے میں، وہاں ایک مول صاحب تھے، عجیب مول صاحب تھے. انہوں پہلے گونڈی کام کرتے تھے. اب پہلے کیسا تھا؟ اب کتنے اسٹیج پہ بیٹھے والے؟ پہلی کے 50 وتے نہیں تھے نا پہلے. بہت کال پڑے والا تھا مولانا کا، ملتے چ نہیں تھے. بہت آرس چاو کرنا پڑتا تھا. چلو جی مول صاحب، آنا جی مول صاحب. ہاں، تو وہ ٹیم کو گونڈی کام کرتے کرتے عثمان آباد سے ان کو پکڑ کے لائے. آ رہا کہ سمجھ میں؟ مولانا عبدالستار صاحب لائے ان کو پکڑ کے امامت پہ رکھے. کھیڑے کیڑے باگڑے لوگ کیا آتا ان کو، مگر دل کے بہت سچے، نیت کے بہت صاف. پہلے اس واسطے پہلے بہت برکت تھی، کیسے بھی تھے مگر ایمان کے بڑے پکے تھے. ولی اللہ سے محبت کرنا، عیدہ براتا کرنا، سب میں آگے. اب وہ مول صاحب کو لائے، وہ بیچارے پرانے زمانے کے مول صاحب. اب میں جمعہ میں گیا، ان کی تقریر ہو رہی، بڑی بھیانک تقریر. کیا تقریر میں بول رہے؟ نہیں بولنا یہ خاندے کو برا، اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے نہیں دھونا، اپنے صابن سے. یہ خاندے کے پھٹے میں پاؤں نہیں ڈالنا.
किसे एक दिखाए तो आपले को कितने दिसते? 3 दिसते। आपले को 3 दिसते, ऐसा एक नहीं दिखाना किसी को। अब ऐसे बाता के लोग एकदम हाँ यार सही बात है, ये नवे जो मौलाना निकले ना बोले इन्हें बरेलवी है, इन्हें तबलीगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है, सब एक है। अब उनकी मिसालें देखो। अच्छा ये बात आवाम में भी चल गई, बोले थानवी भी और मौलाना अहमद रजा भी संगत पढ़ने को थे। अब उन्होंने कौन सी लाल किताब में पढ़ के आए मेरे को नहीं मालूम, संगत पढ़ने को थे बोले, फिर उनमें झगड़ा हुआ, उन्होंने अलग काढ़े, इन्होंने अलग काढ़े। अब ऐसे मोटे मोटे मिसाला देकर मौलाना समझा रहे। अब लोग अभी बोलते हाँ यार आप लोग क्या करना इतने 12 भानगढ़, जहां टेम होया जाके नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं रहता ना भाई, पढ़ रहा काय को, फिर इतनी भी तकलीफ काय को कर रहा, ठंडी के टाइम जाकर वजू करके कड़ाके की ठंड में उठक बैठक कर रहा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कुरान कहता है कि नमाजें पढ़ें, मशक्कतें झेलें, तकलीफें उठाएं और जाएं भड़कती आग में। खुदा की कसम नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना जरूरी है। और ऐसे जो है ना मुर्शदा, हजरता, पीरा, सरकारा, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, टामक पिंगिया पीर, फलाने हमें गिराउंड से बाहर ही नहीं जाते। इन्हें मंगल के पहले वाला पीर है, कौन सा पीर है? सुने के हजरत, वो हजरत खिबला। इन्हें मंगल के पहले वाला पीर है। क्या रिका में बाता में मजा है कि कुछ यार? हदीस कुरान के होते हुए ऐसे भामटे लोग के पीछे तुम्हें भागे। अरे उन्हें खुद मुरीदों की खैरात पे पड़ रहा, उसके हवेली, उसकी लग्जरी गाड़ी, उसके बच्चों का यूएस में, यूके में पढ़ना, और ये दलिंदर रिक्शा पे लिखता पीर की नजरे करम है क्या? उन्हें लिखा क्या अपने बंगले पे मुरीदों की भीख? ये कुछ बहुत जोर आया लिखने का। ऐसी गाड़ी कमाई ली जाके देता, मौलाना को देना, हमारे को देना, हमारे को नहीं देगा, फिर कैसा? तो पहले जमाने में कैसा पढ़वई कम थी और ऐसे मौलाना लोग बहुत थे और उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग खराब करे। और इनको इतना भाव आता था, ईदा बराता के टेम इनके पास बच्चा आया, वो मुझे साहब चलो ना बुजुर्गों की फातिहा है, अरफे का दिन है, कितने पैसे देगा? 20 रुपए। 20 एक काम कर, फुकनी ला, उसमें फूक के देता, ले जाके छोड़। तो ये थे फुकनी की फातिहा। कौन से थे? हम घर पे आए बाद रेट अलग, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुफ्ती, फुजला एक से एक काबिल माशाल्लाह आ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। अब कमी नहीं है। तो इस तरह का जो मिजाज रखने वाले डबल ढोलकी के लोग हैं, जिधर डम डम उधर हम नहीं चलता, इस्लाम में नहीं चलता, तेरे घर में चलता होगा। देखो ये मौलवी रशीद गंगोही हजरत ने इश्तिहार में लिखा था, 5वें नंबर पे ना हजरत, 6ठे नंबर पे मुफ्ती साहब ने इश्तिहार में लिखा था, 7 नंबर कि बहरहाल तो ये मौलवी रशीद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखता है, गैर मुस्लिम हिंदू होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को पूरी वगैरह कुछ खाना वगैरह बतौर तोहफा भेजते हैं। उन चीजों का लेना और खाना उस्ताद व हाकिम व नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? सवाल हो रहा है। दिवाली की कचौड़ी, पूरी वोरी और होली के टाइम मिलने वाला प्रसाद ठीक है कि नहीं है? तो इरशाद फरमाते हैं दुरुस्त है। वाह, हाँ दुरुस्त है। अच्छा ठीक है भाई, दुरुस्त। अब आगे आओ। मुहर्रम के टाइम रोटा बनाते, सबीला लगाते, चोंगे बनाते। अरे हाउ तो भी बोलो, नहीं तो भी बोलो, मैं कौन सा खाने को आ रहा? नहीं पीछे लो, हमारे बहुत मिलता बम्बई में खाने को। क्या मजे की बात है क्यों? नहीं ये नहीं, ये देखो, अब इसको सवाल हुआ, मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम से सबील लगाना, शरबत पिलाना, चंदा देना, दूध पिलाना, ये कैसा है? तो लिखता है मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना, अगरचे बरिवायत सहीहा हो, यानी सही
تاریخی روایات کے ساتھ بھی اگر واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے. خود لکھ رہا ہے لاتور کے دیوبندیوں، آپ تو آنے والے تھے جمعہ کے دن مفتی جابر کے پاس، انہوں بھی بیچارے بیٹھے شام تک. میرے کو بولتے کیا کرنا حضرت؟ میں نے کہا نماز پڑھنا، ٹائم ہوئے بات. ان کا انتظار نہیں کرنا. معلوم نہیں حیدرآباد میں کیا ہوا، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہمیں جا کے بیٹھے وہاں. آپ ایک ملا میں کو بس نہیں، ایک جھاپک ہوا داڑا 3 میل کا یہودھا رکھنے کے بعد بھول گیا کاٹنا ہے کہ چھوڑنا. اس کو حدیث ملی تھی کہتے مچھا کم کرو داڑھی بڑا. کتنی بڑا اس کو نہیں معلوم تھا. عبداللہ ابن عمر کی حدیث نہیں پڑھا، ایک مٹھی بڑا کر کے بڑھاتے گیا. ملا آپ کا اس میں گیری، مولا گیری نہیں اٹھی کلی مانتی. کہاں جا رہے ہو؟ مولا تقریر کو جا رہا. کہاں؟ اڑیسہ میں. کون سا پروگرام ہے؟ جشن غوث الورا. کیا سکھاتے؟ اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا، ان ہستیوں کی تعظیم کرنا، ان کے سیرت پر چلنا. رگے خباثت پھڑک گئی، بعد سے منہ کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ایک ٹائم بولے بات چپ بیٹھنا کہ نہیں، بخارات بہت زیادہ ہی نہیں، اسے ایک چپ بیٹھتا. پھر 2-3 ٹائم وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ میں نے کہا سن، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. نہیں مانگتے. ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا کہ آج گاڑھا عین نکالتا بڑا. نرنا مادی فصیح الدین حیدرآبادی کہ آج ایسا گاڑھا عین نکالتے جماعت حق. اچھا سنو، اب انہیں رشید گنگوہی دیوبندی جماعت کا بہت بڑا عالم ہے، تھانوی کا بھی استاد ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کا. قیام دیوبند میں اس کا بہت ہاتھ ہے، قاسم نانوتوی کا ساتھی ہے. سوال ہوا ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی کی کچوری پوری کھانا، تو کیا لکھا وہاں پر؟ درست ہے، لکھانا درست ہے. ہاں اب سنو، ہوا سوال محرم کے بارے میں کہ اگر امام حسین کا ذکر کیا جائے، روایات صحیحہ کے ساتھ سبیل لگائی جائے، شربت پلایا جائے، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، تو کہتا ہے سب نادرست ہے، چونکہ اس میں رافضیوں شیعوں سے مشابہت کے وجہ سے حرام ہے. مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جس نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کو راہ خدا میں قربان کر دیا مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہم نے امام کی اس سنت سے یہ مزاج بنایا ہے. ہم کتنے بھی گنہگار ہو لیکن لاتور کی کسی مسجد میں داڑھی کٹا مولوی نہیں رکھیں گے، سود خور مولوی نہیں رکھیں گے، شرابی زانی مولوی نہیں رکھیں گے. جب ہم نمازوں کا امام کسی فاسق کو نہیں بناتے، امام حسین مسلمانوں کا امام ایک فاسق کو کیسے بنائے کہ جس کا فسق تواتر سے ثابت ہے؟ اور یزید کے جو حامیان ہیں غیر مقلدین، انہیں تو میں نے برسوں پہلے چیلنج دیا ہے، آؤ اپنے ابا یزید کے اوپر جو فسق و فجور کے الزامات ہیں اسے غلط ثابت کرو. اللہ کے عزت و جلال کی قسم مرتے مر جائیں گے، نیٹ پر ڈینگے ہانکیں گے، لیکن کبھی بریلویوں کے مقابلے میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، کیونکہ بریلویوں کو ان کے امام نے صرف رسومات نہیں دی ہے، عیدہ براتا نہیں دیے ہے، علم کے وہ ہتھیار دیے ہیں کہ ابھی 500 سال تک کوئی عالم اگر کوئی کتاب نہ لکھے تب بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے. ایک طرف تو یہ خبیث یہ کہہ رہا ہے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 575 پر کہ غیر مسلموں کے ذریعے ملنے والے پرساد کھانا درست ہے، اور ایک طرف نواسے رسول کے نام پر سبیل لگانا، دودھ دینا، یہ حرام ہے، حرام. کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خدا کی قسم جنت حسین کے منظوری کے بنا ملے گی بھی نہیں.
تو اس جنت میں جا جو تیرے وہم و گمان میں ہے. ہم رب کی اس جنت میں جائیں گے جسے اللہ نے حسین کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. آقا حسین کے ذکر کے لیے ایسی خبیث بات دیوبندیوں نے لکھی ہے. اور آج کل یہ مولائی کہلانے والے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے کتے، ان کو دیوبندی بہت اچھے لگ رہے. طارق جمیل بہت اچھا لگ رہا، بہت میٹھے باتیں کر. کیا ہے یہ میٹھے باتیں؟ مجموعہ 96 میں پیشاب بھر کے دیے تو ملتا، بوٹل 96 کی ہے نا. ارے عقل کے کم اندر کون سا مٹیریل ہے وہ دیکھنا. اب سنو حوالہ نمبر 7 کتاب تقویت الایمان. مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو. مفتی جابر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے یہاں لکھا تھا. اچھا مفتی صاحب نے لکھا بڑے سے بڑا انسان نبی ہو یا رسول یا مقرب فرشتہ، سب کی حیثیت اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. مفتی صاحب نے لکھا، کتاب میں نہیں لکھا. اب اس کو مل گیا. ارے باپ رے باپ، اتنا زیادہ انہوں نے ڈنڈی مار دی ہماری کتاب میں. مناظرہ 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 مناظرہ. بڑے لوگ نے سمجھا نکو جا، خیریت نہیں ہوتی، پوری جماعت کا نام خراب ہوتا. اپنا اجتماع نیلنگے میں، لاتور میں، اوسے میں، کہاں ہے، سب پانی پھر جاتا. نکو جو اس نے لکھا یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ. دیوبندی چلا رہا اس میں نبی ولی کا نام کہاں ہے؟ مفتی صاحب نے کیسا لکھے تو بتاؤ ذرا. بڑے سے بڑا انسان کون ہے تمہاری نظر میں؟ تمہاری نظر میں کون ہے؟ فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، یہ آپ کے آبا و اجداد. ظاہر سی بات ہے، ایک عام مسلمان دیہاتی چھوٹے بچے کو پوچھو بڑے سے بڑا انسان سے مراد کون، تو وہ کہیں گا اولیاء کی پاک جماعت، صحابہ کی مبارک جماعت، انبیاء کی پاکیزہ جماعت، اور اس جماعت کے سردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے سے بڑا انسان سے مراد وہی ہے نا. تو انہوں نے تو حضرت نے انڈر لائن کر کے بین القوسین گھامڑوں پڑھنا بھی نہیں آتا. مطلب یہ شرح ہے، یہ خلاصہ ہے، پڑھنے آتا نہیں ہے. آدھی رات کے ٹائم، آدھی رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہن کر تحقیق کرتے ہو. ہم مناظرہ کریں گے، ایسے ہی مناظرہ کرو گے. تمہارا مولوی لکھ رہا ہے یقین مانو ہر شخص کا بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، یعنی اللہ کا کیسا ہی خاص فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ایک طرف وہابیوں کی تقویت الایمان ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، نبی کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرو. وَالضُّحَىٰ، آپ کے رخ انور کی قسم. لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہو. اللہ اللہ، میرے آقا اپنے طلبہ نازنین کو اگر شہر میں رکھ دے، اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے وہ انگریز کی حرامی اولادوں، یہ تمہارا نبی سے کیسا تعلق ہے. اللہ اللہ، استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں آسماں گھر تیرے طلبے کا نظارہ کرتا یا رسول اللہ، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ بریلی والوں سے پوچھو نبی کی تعظیم کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے. یہ گھامر تو اسی کتاب میں لکھتا ہے نبی کی تعریف بڑے بھائی جیسی کرو یا اس سے بھی کم. معاذ اللہ، یہ کتابیں لکھنے والے 150 سال پہلے سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے. کتابیں آج بھی چھپ رہی ہے. کب آتے مناظرہ کرنے؟ مفتی جابر کو بھی رکھو سائڈ میں، امامت کرو. حضرت آپ کلیم حنفی اکیلا کافی ہے، آپ کا نمبر بعد میں آئے گا. آؤ مناظرہ سجاؤ، میں آتا ہوں. ہمارے کلیم رضا قریشی صاحب
कलीम हनफी रजवी सरवर पिप्पल गांव तालुका मजले गांव जिला बीड़, रहने को मुंबई में, पैदाइश मुंबई की, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला मुंबई, और यूपी से कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई। नहीं तो वहां तो भी आ जाओ, मगर आओ। अब बताओ तुम्हारे ये अकाबिरों ने बारगाह रिसालत में जो बात लिखी है, क्या ये कुरान और हदीस के मिजाज के मुताबिक है? अल्लाह अल्लाह, सहाबा कराम का देखो मामला क्या है। एक सहाबी कहते हैं, जब आसमाने दुनिया पर रात की स्याही छाई थी, रात ने अपनी जुल्फों को फैला दिया था और चांद निकला हुआ था, पूरे शबाब पर था। मैं सरकार की बारगाह में आया, मेरे आका अलैहि सलाम अल्लाह अल्लाह अपनी खटिया पर, अपनी चारपाई पर सोए थे। मुझे अच्छे से याद है, एक मर्तबा हदीस पढ़ते वक्त मैंने अपने उस्ताद के सामने ये हदीस पढ़ी। हदीस में है कि हुजूर दोपहर के वक्त जब कैलूला करते तो आपके पीठ पर चटाई के निशान बन जाते, खजूर के चटाई के। मेरे उस्ताद जिन्होंने बरेली से जामे मोहब्बत पिया था, कहा कलीम हनफी ऐसे मत बोल कि चटाई के निशान सरकार की पीठ पे पड़ते थे, यूं के चटाई सरकार की पुश्ते अनवर का बोसा लेती थी। अल्लाह अल्लाह, ये है नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। नमाजों पे नमाजें पढ़ने वालों, तुम्हारी नमाज से इख्तलाफ थोड़ी है, तुम्हारे एहतिकाफ से, तुम्हारे चिल्लों से, तुम्हारे गश्त से किसी चीज से इख्तलाफ नहीं। असल झगड़ा है इन किताबों पर। तुम इन्हें आकर लातूर के किसी चौराहे पर जला दो और कहो इन खुबसा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह की कसम, लातूर में सूरज बाद में उगेगा, कलीम हनफी तुझसे पहले गले मिलेगा। है तुझ में जुर्रत, है तुझ में हिम्मत? नहीं नहीं, तू अपने अकाबिरीन के आगे रसूल को चूज नहीं कर सकता। और खुदा की कसम हम बरेलवी हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। यही फर्क है तुझ में और हम में। सहाबी बारगाह में आए, सरकार चारपाई पर आराम फरमा रहे, चेहरा खुला हुआ है। सहाबी कहते हैं, मैं कभी चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमिना के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को, कभी आमिना के चांद को। फिर मेरे दिल ने फैसला किया चांद से तशबीह देना, शायर उसे बयान कर रहा है, वरना फिर बाद में बोलेगा ऐसा कैसे, सहाबी ने उर्दू में कैसा बोले थे। अब एक बयान आया ना, बोले यहूदी ने बोला मैं सबको एक एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। बयान करने वाले कुछ भी करते हैं। अब लोगों को लगता था ये बात मजाक है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, कब कौन वीडियो काट के डालेगा बोले नहीं आता, और हमारी फजीती होती बाद में। एक मौलाना से तकरीर कर रहे थे, बोले इतना जुल्म करे, बोले कूफा वालों ने इमाम हुसैन पर, उनके गाड़ी के लिए पेट्रोल तक नहीं दिया। अब बोले इतना नालायक था यजीद, रोज आना 3 से 6 का शो देखता था। अब देखो एक मौलाना का बयान आया, बोल रहा, बोले यहूदियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि मैं सब मुसलमानों को एक एक मोबाइल गिफ्ट करूं। अंजला वाले मौलाना, उनका बयान है। देखो है क्या करना। वो फुकनी के फातिहा वाले मौलाना हमारे सर के नहीं ना भला क्या। हाँ, करीमुल साहब बाद में, नहीं तो करीमुल साहब बोलेंगे, कलीमुल साहब तकरीर है गई निस्ता छासाए, पूरा छासाए, वैसा भी न को, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा सब मिला के चलना पड़ता। हमको तुम्हाको क्या मालूम है क्या। लातूर वाले बहुत बोलते हैं हाय क्या। तो देखो ये है सहाबा का अदब। और ये देवबंदी खबीस कह रहा अल्लाह के आज शान के आगे सब चमार से ज्यादा जलील। बताओ ये मुसलमानों कुरान की बोली है, हदीस की बोली है, सहाबा की बोली है? नहीं, खुदा की कसम
یہ انگریز کے پالتو کتوں کی بولی ہے جو بارگاہ رسالت کے بدترین گستاخ ہیں. اب آئیے ایک عبارت. حضرت اس کا وہ حصہ کہاں ہے امکان کذب والا؟ ہاں تو اوپر کا. اچھا یہ اچھا ہاں ٹھیک. دیکھیے فتاوا رشیدیہ انہوں نے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لکھا انہوں نے. مفتی صاحب نے لکھا تو بولے نہیں لکھے. کہاں لکھے والا دکھاؤ. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایسا دکھا. ارے بے وقوف تیرے مولانا کی عبارت ہارڈ ہے، اردو ہے، اس کا مطلب وہی ہے. مفتی صاحب نے سوپا کر کے بتا. دیکھو سوپا نہ کو. اچھا وہ مسئلہ کیسا؟ بمبئی میں پیدا ہوئے، مراٹھواڑے میں بھی آنا ہوتا، دکن میں، کرناٹک میں، حیدرآباد میں. میں کہاں کی کیا بولتا مجھے کچھ نہیں معلوم. دیکھو اس نے فتاوا رشیدیہ میں لکھا الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا، وعید فرمایا، اس کے خلاف پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے معاذ اللہ. جیسے اللہ نے کہا میں بے نمازی کو جہنم دوں گا، پکی بات. اچھا ماں بولتی دیکھ کھیلنے کو گیا تو کھانا نہیں ملے گا. اب دھوپ میں کھیل کے آتا کتنا بھی کرے تو ماچھ ہے نا. تو نے کیا کرتی دی تھی. جھوٹے باتیں کر رہی. ارے بے وقوف ہو، تم کو شفقت، فضل، کرم اور جھوٹ کا فرق نہیں معلوم. کیسے مولانا بنے رے؟ گھاس چھیل کے مولانا بنے دیوبند میں. کھامڑوں، بے وقوف ہوں، نالائق ہوں. بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر کہے کہ میں زنا کرنے والے کو، شرابی کو، سود خور کو جہنم میں ڈالوں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے میدان میں دو بندے لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں کے حق میں فرمائے گا جہنم پکی کنفرم. ایک ایسا بھاگیں گا جیسے اجتماع میں بریانی بٹ رہی، بہت تیز بھاگیں گا. نوالے پہ بوٹی ہونا اس کو، بہت تیز بھاگیں گا. انیک جائیں گا ایسا دیکھیں گا، جائیں گا ایسا دیکھیں گا. شریکہ دونوں کو بلایا جائے گا. ادھر آؤ. کیا مسئلہ ہے؟ ایک بولے گا مولا تعالیٰ تو نے مجھے جہنم کا فیصلہ دیا کیوں؟ میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانا اور تیرا حکم تھا جو میری بات مانتا ہے میں اس پہ اپنا فضل کرتا ہوں، تو میں نے سوچا دنیا میں کبھی نہیں مانا، آج تو بھی مان کے دیکھ لیتا ہوں. تو نے کہا جہنم میں جا تو میں جلدی بھاگ رہا تھا. تو مولا تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسے جنت عطا فرما، جنت دے دو. یہ جھوٹ ہے خبیثو، یہ فضل ہے. کیا ہے؟ فضل. اچھا پھر دوسرے کو بولے گا کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گا مولا تعالیٰ دنیا میں جس ماں نے مجھے پیدا کیا تھا وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو درگزر کرتی تھی. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ تیری رحمت کب جوش میں آتی ہے اور کب مجھ گنہگار کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوتا. مولا تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. تو اسے آپ جھوٹ سے تعبیر کرو گے. اور گھامر آگے لکھتا ہے یہ مسئلہ دقیق ہے. ارے دقیق ہے کر کے جو انہوں نے سوپا لکھے نا بابا، کیا کرنا تھے وہ کہاں لیا کہ گانا رے. صفحہ نمبر کون سا ہے بابا؟ 66 ہے کہتے ہیں 66. ہاں اور آگے خود ہی سے لکھ رہا دیکھو یہ مسئلہ دقیق ہے. بولے تو بہت اوگھڑ ہے. ہاں تو آگے کیا لکھ رہا؟ عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں تو پھر کائے کے لیے کرا اوپر بیان؟ پاگل گیگل ہے کری. وہ کل ایک کی ریکارڈنگ آئی بھامتے کی، میں تمہیں کچھ دے رہا. وہ سنو نا مفتی جابر صاحب ہویا میرا ہے کیا؟ مولانا لوگوں سے ایسا کرے تو پھر کیسا؟ کل ایک بے وقوف کی ریکارڈنگ آئی میں تمہیں کچھ دے رہا، اب پھر خود نیٹ پہ ڈالا. اسی کا مرید ہے نا یہ، اسی کا بھکت ہے یہ. وہ عبدالاحد قاسمی کیا بول رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ دے رہا اور خود ہی نیٹ پہ ڈال رہا. ڈالا کہ نہیں ڈالا انہیں؟ بمبئی گئے بات بتاتا اس کو میں. اچھا اب لاسٹ عبارت دیکھو، ہنسی نہیں مذاق نہیں، ایمان سلامت، خدا کی قسم ہر منزل آسان. اعمال میں کمی ہو گئی تو دیکھو شامت اعمال کے بنا پر جہنم میں جانے کے بعد مسلمان کے لیے جنت بہرحال ہے. سرکار کی شفاعت سے، اولیاء کرام کے لطف و کرم سے، علماء سے نسبتوں کی بنیاد پر بھی بخشے جائیں گے.
हमारी जमात तो अदब वाली ना। देखो जब मैं आया लोग खड़े हुए, हाथ चुमा, सर पे रखा, क्यों? मैंने कुछ दिया उनको? नहीं। ये ताजुश शरिया के खलीफा है, ये हमारे मरकज के वफादार। निस्बतें हमारे यहाँ, हाँ निस्बतें। अब देखो ये ईमान व अकीदे का मसला है। किताब तहजीरुन नास हिफ्जुल ईमान मैंने बताया कि उस इबारत पर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने कुफ्र का फतवा दिया। अब ये तहजीरुन नास का सफा नंबर 34 है जो मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने मुझे दिया। इस किताब 43 है, 43 है। इस किताब में 3 जगहों पर हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार है। ओ बरेलवियों के अजीज नाज़ा सुनो जरा, अजीजान मोहतरम, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जनाबे आदम से लेके हजरत ईसा तक अंबिया जितने आने थे आए। फिर जब सरकार आए तो जाबिर बिन समुरा की रिवायत है, एक मर्तबा सरकार को मैंने खुली पुश्त पर देखा तो सरकार के दोनों शानुओं के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक उभार देखा जिसपे जली हरफों में लिखा था आखिरी नबी खातमुल अंबिया लिखा हुआ था। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मैं महले नबूवत की आखिरी ईंट हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सुन रहे? ध्यान है? मैं भी मेरी बात खत्म कर रहा हूं, पीछे वालों ध्यान है? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा कभी कभी हमको लगता नहीं बोल रहे, मतलब नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं, बहुत गौर से सुन रहे, और मतलब बहुत गौर से सुनते तब भी लोग नहीं बोलते, बहुत खुशी महसूस हो। वक्त है हजरत थोड़ा सा 10 मिनट। अच्छा बाबा जे बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी जब अगर अवार्ड देंगे, अगर बोले अवार्ड दे रहे तो अवार्ड बताओ, अब बाद में अवार्ड दे दिए। अब वो करीमुल साहब है क्या कहीं, वो भी मेरे को नहीं मालूम था ना, वो वो बहुत पहले मिले थे मेरे को। तो ये होगा शायद नहीं। हाँ तो फिर अभी वो सरकार आखिरुल अंबिया है नोटिस मेरे आका, और हुजूर के आखिरुल अंबिया होने पर कुरान करीम की आयात भी है और 200 से ज्यादा सही हदीसें भी है। अब अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर आसमान के 7 तबकात और जमीन के 7 दराजात में आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम बतहाई पैगंबर के बाद कोई भी नबी की हैसियत से पैदा हो ही नहीं सकता है। ना नबी, ना उम्मती नबी, ना एक पहलू से उम्मती, ना एक पहलू से नबी, ना जिल्ली नबी, ना बुरूजी नबी, ना अताई नबी, ना खताई नबी, ना तशरीई नबी, ना गैर तशरीई नबी। मत बताओ हिंदू, वो पोस्टर लगा। कोई भी माना मफहूम के लिहाज से 5 साल का बच्चा भी बोलेगा कि जो हुजूर के बाद नया नबी पैदा होना मुमकिन लिखे वो अंग्रेज का दौर है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके उसको मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। उसने हिंदुओं के अंदर फूट डाल दी, अब मुसलमानों में उसने कुछ खरीदे। हकीमुल उम्मत, शेखुल इस्लाम, इमाम रब्बानी, कासिमुल उलूम वल खैरात। तफसील में नहीं जाऊंगा वरना बयान बहुत लंबा होगा, दोबारा बुलाओगे ना इंशाअल्लाह। नहीं तो अड़ोस पड़ोस में कहीं आया तो वहां तफसील बताऊंगा। केज वाले तो बुलाने वाले हैं मुझे जी, उससे वहां से तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है केस शरीफ से। हमारे हाफिज मुकीम साहब तशरीफ लाए हुए जी। तो देखो अंग्रेज हराम खोर ने क्या किया कि ये मुसलमान जो हमारी चौकियों पे शब खून मारते हैं, हमारे काफिले को लूटते हैं, हमारे ऑफिसर्स को मारते हैं, इनको ऐसा करने पे उकसा कौन रहा है? किफायतुल्लाह काफी, फजले हक खैराबादी, रजा अली खान, हाफिज काजिम, हाफिज रहमतुल्लाह कैरानवी, ये सारे उलमा इनको उकसा रहे। जिहाद 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 जिहाद, अंग्रेज से जिहाद, अंग्रेज से जिहाद। तो क्या करूं? कोई मौलवी अगर उठकर कह दे भाई जिहाद हराम तो मुसलमान मानेंगे? भाई नबी ने कहा जिहाद फर्ज तो मौलवी कहे हराम तो लोग मानेंगे नहीं। तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया, एक घावटी मिसाल दे के तुम्हारा समझाता और पक्की बात 16 आने समझ में आएगा तुम्हारा। मेरे साथ बंबई से कुछ बच्चे आए, सुबह के टाइम कार में आ रहे थे, तो मेरे भांजे थे, मामू ये कौन सी गाय है? बोले इतने बड़े बड़े थन है इसके। मौला बेटा ये झरसी गाय है, इन्हें क्या करती? मौला लई बहुत सारा दूध देती है। हाँ लई दूध देती।
बोले पहले ठीक है, बोला पहले नहीं थी, 30-40 साल पहले नहीं थी, लोगों को दूध पुरता नहीं था करके अंग्रेज ने गाय में एक डुप्लीकेट काला गाय, पहले खाली गाय थी ना कि थी जर्सी गाय, पहले खाली मुर्गी थी, लोगों को पुर्रा नहीं था, होटला में इतनी खपत जारी नहीं थी, फिर निकले फार्म की मुर्गी, है ना, इधर से कच्चा इधर से बच्चा, लगे 1.5 महीने के बाद सामने आ जाता आपके दस्तरखान पे खाने के लिए, फटाफट 40 दिन में बहुत बड़ा लामा फहामा उसामा उबामा पजामा शिरको कुफर की तोप लेके दनादन छिर दम काट रहे भाई। 18 साल पढ़ के हमें भी इतना नहीं बोलते। कितने मसले में मुफ्ती जाबिर साहब से पूछता हूँ, कितने मसले में पूछता हूँ, फिर इनसे नहीं हल हुआ तो फिर उनसे, उनसे नहीं तो उनसे। 18 साल पढ़ के हम इतना मुंह नहीं खोलते, इसका भौतिक मुंह खोलता। तो पहले खाली मुर्गी थी, बाद में क्या हुआ, फार्म की मुर्गी आई, तो उसको क्या बोलने लगे, जो असली मुर्गी थी देसी मुर्गी, गौरान मुर्गी। अब पहले जो खाली गाय थी, बाद में झरसी गाय आई, तो असली गाय को क्या बोलने लगे, गौरान गाय, है ना। फिर इसी तरह पहले खाली घी था, बाद में खपत पूरी नहीं होने लगी तो डालडा आ गया, तो उसको कहा जाने लगा देसी घी, समझे। जैसे अंग्रेज कमबख्त ने गाय में डुप्लीकेट निकाला, मुर्गी में डुप्लीकेट निकाला, घी में डुप्लीकेट निकाला, मुल्ला में भी डुप्लीकेट मुल्ला निकाला। और ये जो डुप्लीकेट है, ये ऐसा दिखता मस्त एकदम, ये झापक झुआ दाड़ा, ये शामी कबाब। नबी ने फरमाया घुटने से, टखने से ऊपर पेन, घुटने के बराबर पेन रहा, चड्डी पेन के आना बाबा है। और ये बड़ा इसका फेसिल उलूम इतना बड़ा, पाँव दबाते दबाते तालिब इल्म ने पूछा, शेखुल हदीस साहब ये क्या है जी इतना बड़ा? बोले बेटा ये हमारा पेट है। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें गलाजत है। बच्चा कहता तुम्हारे एकले की है कि पूरे मोहल्ले की है? और क्या दिखता, क्या गाढ़ा गाढ़ा आइन निकालता, हमने सऊदी में नको देख बाबा, हमने सऊदी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अब अंग्रेज ने जब निकाला, अब अंग्रेज ने देखा मुसलमान बहुत सतर्क है, होशियार है, चतुर है, मान रहे नहीं, मौलवी खड़ा करूंगा जिहाद हराम, मुसलमान मानेगा, क्या करना, एक नया नबी निकाल देता हूं जो बोले जिहाद हराम। लेकिन डायरेक्ट नबी नहीं, पहले वो था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पंजाब के कोर्ट में वकील के हाथ के नीचे पेपर देने वाला, वकील के हाथ के नीचे, उन्हें बन गया आलिम, महदी, मुजद्दिद, धीरे धीरे मिसले मरियम, ईसा इब्ने मरियम, फिर जिल्ली नबी, फिर एक तरफ से नबी एक तरफ से उम्मती, फिर आधा दिन नबी आधा दिन उम्मती, फिर रात पायली अलग दिन पायली अलग, ऐसा था वो। अच्छा, उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई नबी बनने की, जरा समझो ना। मैं तुम्हारे गांव में नवा आए वाला हूं, मेरे को क्या मालूम हाफिज शौकत साहब के घर में कैसा जाना, या खानदा यहाँ का कोई होगा, घर का भेदी लंका ढाए, उन्हें दरवाजा खोला तो मैं जाऊंगा ना अंदर। तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया, पहले ये कहा कि मसले खत्म नबूवत को मशकूक बनाया जाए, इसमें शुगाफ डाली जाए, एक नए नबी आने का नजरिया रखा जाए। फिर इधर से पंजाब में एक शख्स खड़ा हुआ कि मैं नबी हूं। देवबंदियों, नमाज चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली का इख्तलाफ नहीं है, पोटली उठाकर घूमने का इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मेरे आका की जात पर, जो वहां खड़ा है वो हमारा है, जो खोटा है वो जूते की नोक पर है, कितना ही बड़ा अल्लामा हो। तुम्हारे उलमा ने ये गुस्ताखियां तो की ही। देखो तहजीरुन नास के सफा नंबर 43 पे लिखता है, बिल फर्ज, बल्कि अगर बिल फर्ज यानी मान लीजिए बात ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई नया नबी पैदा हो तब भी हुजूर आखिरी नबी रहेंगे। वो कैसे समझो, समझने के मूड में हो।
دیوبندی حضور کو خاتم زمانی نہیں مانتے, خاتم رتبی مانتے ہیں. کیا مانتے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی حضور سب سے بڑے ہیں, آدم پہلے آئے حضور بعد میں, پھر بھی حضور افضل ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلے آنے سے افضل نہیں ہوتا, حضور سب سے افضل ہے, چاہے کوئی پہلے آئے چاہے بعد میں. تو رتبے کے لحاظ سے تو حضور ہی افضل ہے, لیکن حضور کی خدمت کر کے فیض پا کر حضور سے محبت کر کے اگر کوئی ذلی نبی بن جائے تو حضور کے آخر الانبیاء ہونے میں فرق نہیں پڑتا. او لاتور کے دیوبندیوں, اگر تمہاری غیرت ایمانی مر نہیں گئی, تمہارے ملا نے صاف ستھرے لفظوں میں حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے, میں کہتا ہوں میرے آقا نبی الانبیاء, امام الانبیاء, اول الانبیاء, افضل الانبیاء, آخر الانبیاء, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ خاتم زمانی بھی ہے, خاتم مکانی بھی ہے, خاتم رتبی بھی ہے, ہر لحاظ سے میرے آقا خاتم. پھر کہتا ہے چہ جائے کہ آپ کے معاصر آپ کے زمانے میں کسی اور زمین میں, یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا. یہ تحذیر الناس اوریجنل کتاب ہے, یہاں شروع میں ہی پیج نمبر 4 پر لکھا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی, یہ گدھا کہہ رہا ہے یہ عوام کا خیال ہے, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا خیال کچھ اور ہے. ہاں, نہ یہ خیال قرآن کا حاصل ہے نہ حدیث کا خلاصہ ہے. حدیث و قرآن میں کہیں ایسا نہیں فرمایا, بلکہ یہ عوام کا خیال ہے. خبیثوں جو قرآن کی آیات سے, روشن آیات اور 200 صحیح احادیث سے اور صحابہ کے اجماع سے کہ جب میرے آقا دنیا سے گئے اور مسیلمہ کذاب نے حضور کی نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنا چاہا, صدیق اکبر نے اسے نیست و نابود کر کے بتا دیا کہ تاجدار ختم نبوت کی خاتمیت پر کوئی بھی حرف ہم نہیں آنے دیں گے اور قیامت تک نہیں آنے دیں گے, اس لیے کہ میرے آقا آخر الانبیاء ہے. اب کسی معنی مفہوم کے لحاظ سے کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. اچھا, ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل کاڑے تو میرے کو لگا نظرانہ دے رہے. ہمارے ایک کھیڑے میں ایک مول صاحب ہے, پھکنی کے فاتح, شادی میں سہرا کیسا پڑھتے انہیں معلوم نہیں تھا. ایسے سب بیٹھے بات, دولے کا سہرا لا 5 روپے, سہانا لگتا ہے دے 10 روپے. کتنا پسینہ بہایا میں نے یار. خیر, مجھے آپ سے نہ پیسے چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ دولت چاہیے. اللہ کی قسم مفتی جاوید صاحب بیٹھے, میں اپنے ذاتی خرچ سے آیا ہوں. میں نے ان سے کوئی مانگ نہیں کی مجھے ٹکٹ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. پوری دنیا میں الحمدللہ میں نے 11 کنٹریز کا دورہ کیا. 20 سال پہلے قدر کرنا تھا نا ہماری, دیا ہٹال کے ہم کو 11 کنٹری کا دورہ کیا میں نے. اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا شکر ہے. میں کبھی نظرانہ نہیں مانگتا ہوں, میں صرف نظر آنا مانگتا ہوں. نظر آ گئے, دل خوش ہو گیا. خدا کی قسم یہ جلسہ جنہوں نے منعقد کیا ہے, کیا نام ہے ان کا, شہر لاتور کے دارالفتہ کے قائم کرے. اچھا, جلسے کا اشتہار کوئی اور ہے تو مجدد اعظم فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ان کی جانب سے یہ جلسہ منعقد کیا ہے. بڑی ہمت کا, بڑی دلیری کا کام کیا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, باقی رکھے. اب 2-4 اعلان سنا, شارٹ کٹ, بات ختم ہو گئی. دیوبندی حضور کے پکے گستاخ ہے, حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کے منکر ہے, حضور کے علوم شریفہ کو رذیل اشیاء سے تشبیہ دی. اور انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو پھر کبھی. ابھی سرے 4 اعلان سماعت کریں. نمبر 1, موبائل ہے سب کے پاس, چلیے نکالیے. میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے جڑیں گے. اور وہابیوں کا اوپن آپریشن ہوتا, ہمارے یہاں بنا بے ہوش کرے. جی, واٹس ایپ کھولیں آپ لوگ, ماشاءاللہ کھولیے واٹس ایپ.
اور سبھی باطل فرقوں کا. ایک فوٹو دے رہا ہوں میں. واٹس ایپ میں گئے بعد دیکھو آج کل اپڈیٹس لکھا آتا ہے, اپڈیٹس میں جائیے, اوپر کی طرف کیمرے کے بازو میں ایسا گول نشان ہے سرچ کا, وہاں جائیے اور سنی لکھیے, SUNNI سنی. 7ویں نمبر پہ دیکھو نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھ کے آ رہا, اس پہ کلک کرو. کچھ لوگوں کو لکھ کر آئے گا ایگری اینڈ کنڈیشن, اس پہ بھی کلک کرو. یہ میرا چینل کھل گیا. اوپر فالو لکھا ہے, دباؤ, گھنٹی کو دباؤ اور اس کی لنک کو اسٹیٹس پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرو. یہ بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے الحمدللہ. چند ہی ماہ میں اس کے 1,17,274 فالوورز ہو چکے ہیں, اور سب کا آپریشن ہوتا ہے, روافظ کا, خوارج کا, ناصبیوں کا, دیوبندیوں کا, وہابیوں کا, سب کا.